السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں تمام اپنے ناظرین حضرات کے لیے، سامعین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ دوستوں، آپ نے یوٹیوب پہ بہت سے چینل دیکھے ہوں گے لرن قرآن کے حوالہ سے اور تجوید کے احکامات کے حوالہ سے۔ الحمدللہ ہم نے بھی قرآن کڈز لرن کے حوالہ سے یہ چینل بنایا ہے، اور ہمارا جو چینل ہے وہ دوسرے دوستوں سے ذرا منفرد ہے، دوسرے دوستوں سے ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے یہ چینل یوٹیوب پہ ملاحظہ کیے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، ان میں آپ کو جو قرہ حضرات ہیں اپنے اپنے علم کا جوہر سامنے دکھاتے ہوں گے، مگر ہم نے جو چینل بنایا ہے، ہم نے اس چینل پر بچوں پہ فوکس کرنا ہے۔ ہم نے اس چینل پر جو بچے ہیں ان پر ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ ہم نے بچوں کو تجوید لرن قرآنی ہے، قرآن لرن کروانا ہے۔ تو لہذا دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی قارئین دوست ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ تو دوستو، تجوید کیوں ضروری ہے؟ تجوید کے بغیر قرآن کریم پڑھنے کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ تجوید کا معنی مفہوم کیا ہے؟ تجوید اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم جتنا نماز میں پڑھنا ضروری ہے، اتنا قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور تجوید کے بغیر قرآن کریم پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں؟ میں ایک ایگزامپل پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور ایک بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ، ہا ادا نہیں کرتا، تو اس کا معنی مفہوم مطلب بنے گا کہ تمام پھٹنے اللہ کے لیے ہیں، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ تو یہ جو بات ہے، تجوید کے سیکھنا نہایت ضروری ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے۔ کتنا فرض عین ہے کہ جتنا قرآن کریم جتنا ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اتنا تجوید کا جاننا ضروری ہے۔ تو دوستو، اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے حضرات ہیں، بہت سے ایسے دوست ہیں جو حرف ہا ہے اس کو صحیح ادا نہیں کر پاتے۔ ان کے متعلق علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ جو بندہ ہا ادا نہیں کر سکتا اس کی نماز باطل ہے۔ بہت سے علماء کرام کا فتویٰ ہے، مگر یہاں پر ہم نے بچوں کو قرآن لرن کروانا ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، آخر تک دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے سبق کی ہم ابتدا اصول مخارج سے کر رہے ہیں۔ بچوں سے ہم پوچھیں گے کہ اصول مخارج کیا ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو یہ جو ویڈیو ہے یہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے نام سے وائرل ہوگی ہماری۔ تو ہم بڑے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ مخرج کی جمع کیا ہے؟ مخارج۔ مخارج، ویری گڈ۔ مخرج کا لغوی معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ۔ گڈ، ویری گڈ۔ اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ ویری گڈ۔ اور منہ کے وہ کتنے حصے ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 5 ہے۔ الف سے لے کر یاد ہے کتنے حصے ہیں؟ 5 ہے۔ جی بتا دیں کون کون سے ہیں؟ حلق، گلا، لسان، ٹنگ، زبان، شفتین، لپس، ہونٹ، جوفدان، ایمٹی ماؤتھ، خالی حصہ، خشوم، نوز، ناک کا باnswer۔ ویری گڈ۔ الف سے لے کر یاد تک کتنے حصے ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 5۔ کون کون سے ہیں آپ بتا دیں؟ حلق، گلا، لسان، ٹنگ، زبان، شفتین، لپس، ہونٹ، جوف دہن، ایمٹی ماؤتھ منہ کا خالی حصہ، اور خیشوم، نوز، ناک کا باnswer۔ حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 6۔ گڈ۔ اور حلق کسے کہتے ہیں؟ گلے کو۔ گلے کو۔ یہاں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 6۔ ویری گڈ۔ اور لسان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 18 حروف۔ لسان کسے کہتے ہیں؟ ٹنگ۔ ٹنگ کو۔ ٹنگ، ٹھیک ہے۔ ٹنگ کسے بولتے ہیں؟ زبان۔ زبان کو۔ زبان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 18۔ ویری گڈ۔ اور شفتین سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ شفتین سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ویری گڈ۔ شفتین کسے کہتے ہیں؟ لپس۔ لپس، ہونٹ، ویری گڈ۔ یہاں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جوف دہان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3۔ جوف دہان سے 3 حروف۔ 3۔ جوف دہان کسے کہتے ہیں؟ ایمٹی ماؤتھ، ایمٹی ماؤتھ، یعنی کہ منہ کا خالی حصہ۔ یہاں سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ 3 نکلتے ہیں، ویری گڈ۔ اور غنہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟
गुन्ना खशूम से अदा होता है। हाँ, खशूम किसे कहते हैं? नोज नाक का बांसा। वेरी गुड, नोज नाक का बांसा, बांसा। यानी कि हलक से 6 हरूफ अदा होते हैं और लिसान टंग यानी कि जबान से 18 हरूफ अदा होते हैं। शफातैन से 4 हरूफ अदा होते हैं। जोफे दहन एम्प्टी माउथ मुंह का खाली हिस्सा यहाँ से 3 हरूफ अदा होते हैं और खैशूम यानी कि नाक का बांसा यहाँ से गुन्ना अदा होता है। ये थे उसूल मखारज जो हमने आज बयान किए। कल भी इंशाअल्लाहुर्रहमान हम इसी पे अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत से बच्चे जिन्होंने ये सुना और सीखने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह।